السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہے حسد کے بارے میں، کیسے حسد ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو سنیں، حسد واقعی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ وہ خاموش زہر ہے جو نہ صرف دوسروں کے دلوں میں پلتا ہے بلکہ اگر ہم محتاط نہ رہیں تو ہماری اپنی خوشیوں کو بھی نگل لیتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اچانک پریشانیاں کیوں بڑھ گئیں، کیوں ہماری مسکراہٹیں مدھم ہونے لگی، کیوں کامیابی ادھوری سی محسوس ہونے لگی۔ اس کا ایک سبب حسد اور نظر بد بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی خوشی آتی ہے، جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر دیکھنے والا دل سے خوش ہو۔ کچھ نظریں تعریف کرتی ہیں لیکن کچھ نظریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خاموشی سے حسد کرتی ہیں، اور یہی حسد نظر بد کی صورت میں ہماری زندگی پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہر نعمت آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں خوشی دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، سکون دیتا ہے تو وہ دیکھتا بھی ہے کہ تم اسے کیسے سنبھالتے ہو۔ کیا تم ہر ایک کے سامنے اپنی خوشیوں کا چرچا کرتے ہو؟ کیا تم اپنی کامیابیوں کا دکھاوا بنا دیتے ہو؟ اگر ہاں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے نظر بد کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنی ہر خوشی کو سوشل میڈیا یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سراہیں، ہماری تعریف کریں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر دل صاف نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پاتے اور ان کے دل کی وہ کیفیت نظر بد بن کر ہمیں متاثر کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو، کیونکہ ہر دیکھنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاجات کو چھپانے سے پورا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو کیسے بچائیں؟ سب سے پہلے شکر ادا کرنا سیکھو۔ جب بھی کوئی خوشی ملے فوراً الحمدللہ کہو۔ شکر ادا کرنا نہ صرف نعمت کو بڑھاتا ہے بلکہ اسے محفوظ بھی کرتا ہے۔ اللہ جس نعمت پر شکر دیکھتا ہے اسے زائل نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا، اپنی خوشیوں کو ہر ایک کے سامنے بیان کرنے سے گریز کرو۔ ہر بات ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ خوشیاں صرف تم اور تمہارے رب کے درمیان خوبصورت راز ہونی چاہیے۔ تیسرا، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ خاص طور پر نظر بد سے بچنے کی دعائیں پڑھا کرو۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا عادت بنا لو۔ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو، چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی، یہ کلمات ضرور ادا کرو۔ یہ نہ صرف نظر بد سے بچاتا ہے بلکہ دل کو حسد سے بھی پاک کرتا ہے۔ چوتھا، اپنے ارد گرد لوگوں کا انتخاب سمجھداری سے کرو۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے کے لیے نہیں۔ پانچواں، صدقہ دینا نہ بھولو۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور نظر بد بھی ایک بلا ہی ہے۔ تھوڑا سا صدقہ بھی تمہاری بڑی بڑی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، حسد کرنے والا خود بھی سکون میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کی خوشیوں کو چھوڑ کر دوسروں کی خوشیوں پر نظر رکھتا ہے اور یہی چیز اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لیکن ہمیں اس کے اثر سے خود کو بچانا ہے، نہ کہ اس کا جواب حسد سے دینا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشیاں قائم رہیں، تم سادگی اختیار کرو۔ اپنی کامیابی کو عاجزی کے ساتھ قبول کرو۔ دکھاوا جتنا زیادہ ہوگا، نظر بد کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ زندگی میں سکون کا راز یہی ہے کہ تم اپنی خوشیوں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جب تم اپنی نعمتوں کی حفاظت خود کرنے کی بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو وہ بہترین محافظ بن جاتا ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھو، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سب کے سامنے لانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ خوشیاں چھپا لینے میں ہی ان کی حفاظت ہے۔ حسد ایک حقیقت ہے
لیکن اسے ڈرنے کی نہیں بلکہ سمجھداری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی خوشیوں کو محفوظ رکھو، اپنے رب سے جڑے رہو اور ہمیشہ یہ دعا کرو، یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور مجھے نظر بد اور حسد سے محفوظ رکھ، کیونکہ سچ یہی ہے، حسد خوشیوں کو کھا جاتا ہے لیکن اللہ کی حفاظت۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔